السلام علیکم۔ آج ہم منٹو کے جس افسانے کا تنقیدی جائزہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے 3.5 آنے۔ رضوی جو کہ ابھی جیل سے نکل کر آیا تھا، اس نے قتل کیا تھا جس کے جرم میں اسے سزا ہوئی تھی۔ منٹو صاحب سے جب رضوی کی ملاقات ہوئی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جیل میں مجرم کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب رضوی نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ جیل ایک مجرم کی اصلاح نہیں کر سکتا اور جرم حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو منٹو کو ایسا لگا کہ اس نے ان کی تائید کی ہے۔ پھر اس نے ایک بھنگی کی بات بتائی جس کو 3.5 آنے چوری کرنے پر 1 برس کی سزا ہوئی تھی۔ یہ رقم اب قومی خزانے میں محفوظ تھی۔ اس بھنگی نے یہ چوری بھوک ہونے پر کی تھی اور اپنی تنخواہ کے پیسے نہ ملنے پر اپنے مالک کریم درزی کی جیب سے نکالے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی بار چوری کی تھی، مگر ہمیشہ کسی مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن منٹو صاحب اس سے زیادہ ایماندار شخص میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، یہ رضوی کا کہنا تھا۔ رضوی کا دل چاہتا تھا کہ وہ زمانے کی حدیں توڑ دے اور ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دے۔ جرجی رضوی کا دوست تھا جو اسے جیل میں بھنگی کے ہاتھوں بیڑیاں، سگریٹ بھیجتا تھا، جو وہ بڑی ایمانداری سے رضوی تک پہنچا دیتا تھا۔ جب بھنگی کی سزا ختم ہونے میں 1 دن رہ گیا تو رضوی نے جرجی کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے 10 روپے بھیج۔ تو جرجی نے بھنگی کے ہاتھ 10 روپے بھیجے اور خط میں لکھا کہ میں اس چور کے ہاتھوں 10 روپے بھیج رہا ہوں، کل وہ رہا ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ تمہیں صحیح سلامت یہ پیسے پہنچا دے گا کہ نہیں۔ مگر اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ پیسے پہنچا دیے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ یہ پیسے چوری کر لیتا تو اسے 3.5 روپے کے حساب سے کتنے سال کی سزا ہوتی۔ یہ کہہ کر رضوی نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور رخصت لیے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ 3.5 آنے میں رضوی جرم اور سزا پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، لیکن ہر جرم کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ رضوی جرم و سزا کے حوالے سے فرانس کے ایک ناول نگار کی تصنیف کا جملہ سناتا ہے، وہ سیڑھی اتار دو جو انسان کو جرائم اور مصائب کی طرف لے جاتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ سیڑھی کون سی ہے اور اس کے زینے کتنے ہیں۔ پھر رضوی حکومتوں پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ منٹو صاحب، حکومتیں رائے شماری کرتی ہیں، حکومتیں اعداد و شمار کرتی ہیں، حکومتیں ہر قسم کی شماری کرتی ہیں، اس سیڑھی کی شماری کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہاں کا فرض نہیں؟ میں نے قتل کیا، لیکن اس سیڑھی کے کتنے زینے طے کر کے کیا؟ اس افسانے سے معاشرے کے مجبور اور بے بس کردار سامنے آتے ہیں۔ اگر لوگ خوشحال ہوں تو انہیں چوریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رضوی بھگو منگی کو مجبور کہتا ہے، چور نہیں۔ وہ تو اسے ایماندار بھی قرار دیتا ہے۔ رضوی اپنے قتل اور اس کی چوری کو غلط نہیں کہتا۔ یہ کہانی اس لیے پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے ہاں اب بھی معمولی جرائم پر بڑی بڑی سزائیں سنا دی جاتی ہیں اور بڑے بڑے جرم کرنے والے باہر دندناتے پھرتے ہیں۔ منٹو معاشرے کی ایسی ہی کمزوریوں کو اس افسانے کے ذریعے سامنے لاتا ہے۔ اور آج ہمارا یہ افسانہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں اچھی لگ رہی ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پش کریں۔ جزاک اللہ۔